ریاست تلنگانہ کے ضلع نرمل کے نرساپور سے تعلق رکھنے والے 15 نوجوان 3 گاڑیوں میں گوا کے ٹور پر گئے ہوئے تھے۔ ٹور مکمل کرنے کے بعد واپسی کے دوران مہاراشٹر کے شولاپور کے قریب پہنچتے ہی ایک کار کا ٹائر پھٹ گیا اور کار بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں کار میں سوار 2 نوجوان ریحان اور پون کمار ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ چند دیگر افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے تحت آج ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر میں پرجاوانی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے شکایت کنندوں کی شکایت حاصل کی۔ اس موقع پر مجموعی طور پر 21 شکایت درج کی گئی اور شکایت کنندوں کے مسائل کو بغور سماعت کیا گیا۔ پرجاوانی پروگرام کے دوران پولیس کمشنر نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ موصولہ شکایت کا قانونی دائرے میں رہتے ہوئے فوری اور مؤثر حل یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے اسی دوران متعلقہ پولیس اسٹیشنوں کے سب انسپکٹرز اور سب انسپکٹر سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے شکایت کی موجودہ صورتحال معلوم کی اور ان کے فوری ازالے کے لیے ضروری رہنمائی کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع کے اسلام آباد کے ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پنت آئی پی ایس نے اپنے ہمراہ ڈی ایس پی کاغذ نگر محمد وحید الدین اور پولیس اسٹاف کے ساتھ مل کر پولیس کی ضلع سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال یعنی سال 2025 کے کیسز کے علاوہ جرائم سے متعلق تفصیلی طور پر بتاتے ہوئے کہا کہ تقریباً جرائم پر قابو کر لیا گیا ہے۔ عوام کے تعاون کے ذریعے جرائم پر قابو کیا جا سکا، اس لیے ضلع میں امن و امان کے لیے ہر شہری کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پولیس کے ساتھ تعاون کر کے جرائم اور امن و ضبط کی برقراری کی جا سکتی ہے۔ کانگریس پارٹی کے بودھن ٹاؤن صدر پاشا محی الدین اور سینئر کانگریس دامودر ریڈی نے گزشتہ روز گورنمنٹ اسپتال بودھن میں موجود خون صاف کرنے کے مرکز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے خون صاف کرنے والے مرکز میں ارباب مجاز سے مریضوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کے تعلق پر استفسار کیا۔ کانگریس پارٹی قائدین نے بتایا ہے کہ وہ مشیر حکومت تلنگانہ و بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی کی ہدایت پر مریضوں اور ان کے رشتہ داروں سے ملاقات کر کے اس مرکز میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں دریافت کیا۔ سدرشن ریڈی کو ملی اطلاعات کے مطابق ڈائلسس کے مریضوں کو اسپتال میں ان دنوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چونکہ ڈائلسس مرکز پہلی منزل پر ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت کے چیف ایڈوائزر سدرشن ریڈی کی ہدایت پر قائدین نے اتوار کو گورنمنٹ ہاسپٹل بودھن میں قائم ڈائلسس سینٹر کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈائلسس سینٹر کو اپر سیکشن سے لوور سیکشن میں منتقل کرنے کا کام 1 ماہ سے جاری ہے۔ انہوں نے ٹھیکیدار کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کام جلد از جلد مکمل کرے تاکہ ڈائلسس سینٹر کو نچلے حصے میں منتقل کیا جا سکے اور مریضوں کو سہولت فراہم ہو سکے۔ سال 1973 اور 1975 کے دوران گورنمنٹ جونیئر کالج بودھن میں تعلیم حاصل کرنے والے سابق طلبہ کا اتوار کے روز ایک خصوصی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ سابق طلبہ نے اپنے بچپن کی پرانی یادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا اور انہوں نے کس طرح تعلیم حاصل کی اور ناگزیر حالات میں بعض طلبہ کو درمیان میں ہی تعلیم ترک کرتے ہوئے ملازمت کے لیے جدوجہد کرنا پڑا، مختلف شعبوں میں روزگار کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانا پڑا۔ کالج کی تعلیم مکمل ہوئے 50 سال ہوئے اور ملازمتوں سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنے سابقہ ہم جماعتوں سے مل کر مسرت کا اظہار کیا۔ اسپیشل کورٹ بودھن کے احاطے میں ممنوعہ گٹکے کے پیکٹس اور تاش کے پتوں اور ممنوع ضبط شدہ چینی مانچے کو معزز جج کے حکم پر تمام ممنوع ضبط شدہ اشیاء مال و اسباب کو نظر آتش کر دیا گیا۔ مجسٹریٹ نے وعدہ کیا ہے کہ چینی مانجھا انتہائی خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ اس ممنوع مانجھے کے زد میں آنے والے افراد شدید زخمی ہو رہے ہیں اور جانی نقصان کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے، اس لیے اس کے استعمال پر امتناع عائد کر دیا گیا۔ سنکرانتی کا تہوار قریب آنے پر مجسٹریٹ ایس آئی نے والدین سے خواہش کی ہے کہ وہ پتنگ اڑاتے وقت اپنے بچوں کو چینی مانجھے سے دور رکھیں۔ گمبھیراؤ پیٹ کے متصلہ گاؤں مصطفیٰ نگر میں واقع درگاہ حضرت سیدنا میران شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا 2 روزہ سالانہ عرس شریف 1 جنوری کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ درگاہ کے متولی عبدالرحیم کے مطابق 31 دسمبر کو متولی کے مکان واقع سبھاش نگر سے بعد نماز عصر جلوس چندل شریف برآمد ہوگا، جو مختلف مقامات سے ہوتا ہوا درگاہ شریف پہنچے گا۔ درگاہ میں فاتحہ خوانی کے بعد چادر اور گل پیش کیے جائیں گے۔ اس کے موقع پر خصوصی دعاؤں، ذکر و اذکار اور دیگر روحانی محافل کا اہتمام کیا جائے گا۔ عبدالرحیم نے گمبھیراؤ پیٹ اور اطراف و اکناف کے اضلاع کے تمام عقیدت مندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں شرکت کر کے اس کی برکتیں حاصل کریں۔ زیر آباد کرکٹ ٹورنامنٹ کے زیر اہتمام خضر یافائی کرکٹ گولڈ کپ ٹورنامنٹ کا 7 جنوری صبح ٹھیک 8:30 بجے سے باگا ریڈی اسٹیڈیم میدان میں انعقاد عمل میں لایا جائے گا، جس کا افتتاح خضر یافائی DRS قائد کے ہاتھوں عمل میں لایا جائے گا۔ ٹورنامنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آرگنائزیشن صدر محمد مسعود علی نے بتایا
کرکٹ ٹورنامنٹ میں مختلف مقامات کی 16 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ بہترین مظاہرہ پہلا مقام حاصل کرنے والی ٹیم کو 7 لاکھ روپے اور ٹرافی میڈل، اور رنرز یعنی کہ دوسری مقام حاصل کرنے والی ٹیم کو 4 لاکھ روپے اور ٹرافی سے مہمان خصوصی محمد خضر یافائی کے ہاتھوں سرفراز کیا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں قابل ذکر ٹیموں میں اچمپے، ڈی وی آر9، 11 سن، روہی ہسپتال، ایان کمپیوٹر، اسرار ممبئی مہاراشٹر، جموں کشمیر شرکت کریں گے۔ کانگریس پارٹی کے 141ویں یوم تاسیس کے موقع پر کریم نگر ضلع کانگریسی اقلیتی چیئرمین محمد تاج الدین نے اربن ڈی سی سی صدر وی انجن کمار کی ہدایت پر 32ویں ڈویژن حسینی پورہ کریم نگر کے ذمہ داران عبدالباری، سراج بھائی اور محمد بشیر کی دعوت پر کانگریس کا جھنڈا لہرایا، مٹھائی تقسیم کی گئی اور بعد ازاں کانگریس کی تاریخ، ملک کے لیے پارٹی کی جانب سے انجام دی گئی خدمات اور اچھے کاموں پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ گدوال ضلع کلیکٹر بی ایم سنتوش نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ پرجاوانی پروگرام کو ترجیح دیں اور شکایات کا فوری ازالہ کریں۔ آج انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کمپلیکس کے کانفرنس ہال منعقدہ پرجاوانی میں 82 شکایات موصول ہوئیں۔ ضلع کے مختلف علاقوں سے شکایت کنندگان نے ضلع کلیکٹر کو شکایات پیش کی۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل کلیکٹر لکشمی نارائن نرسنگا راؤ کے ساتھ مختلف محکمہ جات کے عہدیدار موجود تھے۔ ضلع کے بی آصف آباد کاغذ نگر کے پدا واگو ندی میں کچھ نوجوان اتوار کی شام کے اوقات پکنک کو جا کر ندی میں نہانے کے دوران ایک منوجیت نوجوان پانی میں غرقاب ہو گیا۔ ساتھ ہی نوجوانوں نے مقامی پولیس کو اطلاع دینے پر کاغذ نگر رورل پولیس نے پانی میں غرقاب نوجوان کی رات سے تلاش کرنے پر آج صبح کے اوقات منوجیت کی ناش برآمد ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی کاغذ نگر کے علاوہ اطراف و اکناف کے علاقوں میں غم کی لہر چھا گئی۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ بانسواڑہ حلقے کے ونی منڈل میں درگاہ بڑا پہاڑ حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف کا آغاز بتاریخ 31 دسمبر بروز چہارشنبہ تا 2 جنوری بروز جمعے تک عمل میں لایا جائے گا۔ اسی سلسلے میں ریاستی وقف بورڈ کے عہدیداروں نے رکن اسمبلی بانسواڑہ پوچرام سریما سڈی سے ملاقات کی، عرس تقاریب سے متعلق گفتگو کی اور شرکت کے لیے پوچرام سریما سڈی کو دعوت نامہ پیش کیا۔ اس موقع پر شمیم عارف اسسٹنٹ سیکریٹری وقف بورڈ، ابراہیم وقف بورڈ انسپیکٹر صدام حسین، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جمال موجود تھے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر میں مقامی ایم ایل سی ڈنڈے وٹھل اور کانگریس پارٹی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آترم سگنا کی زیر نگرانی منعقدہ کانگریس پارٹی قائدین و کارکنوں کا حلقے سطح کا اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اسٹیٹ لائبریری چیئرمین ڈاکٹر ریاض نے کہا، کانگریس سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن پارٹی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کبھی برداشت نہیں کرے گی، اسی لیے پارٹی کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات انجام دیتے ہوئے انتخابات میں کمر بستہ ہو جانے پارٹی کارکنوں کو مشورہ دیا۔ جگتیال ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار نے اسمبلی کے سرمائی سیشن میں آج خطاب کیا اور کہا، جگتیال میونسپلٹی سب سے قدیم میونسپلٹی ہے جہاں اہم شاہراہ یاور روڈ کو 60 فٹ سے 100 فٹ تک چوڑا کرنے کے لیے 2021 میں یاور روڈ کا ماسٹر پلان تیار کیا گیا تھا، جس کے لیے عزت مآب وزیر اعلیٰ بلدیات کے وزیر ہیں، انہوں نے اسپیکر کے ذریعے ایوان سے درخواست کی تھی یاور روڈ کو چوڑا کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ جگتیال ضلع میں ٹاؤن پریس کلب جگتیال کے گزشتہ روز دیوی سری گارڈن جگتیال میں انتخابات کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اے راجندر جی نے صدر پریس کلب جگتیال کی حیثیت سے کامیابی حاصل کی، جبکہ جنرل سیکریٹری ششی دھنی نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ لیڈی کے منڈل تاڑوائی میں آج سابق سوسائٹی چیئرمین کپل ریڈی نے کسانوں کے ساتھ مل کر مسائل حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے راستہ روکو احتجاج کیا اور فوری کسان بندو فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے، بعد ازاں تمام کسانوں نے تحصیل دفتر پہنچ کر میمورنڈم پیش کیا۔ گوپال راؤ، سائی ریڈی، نرسملو، بی آر ایس پارٹی کے نومنتخب سرپنچ اور اراکین بھی موجود تھے۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کی جانب سے ڈرگس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مختلف مقامات پر دعوے کرتے تقریباً 410 کلو گرام خشک گانجے کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ کارروائی جکرن پلی پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع پیدا پٹکالا گاؤں کے مضافات میں سری میڈیکل سروسز کے زیر انتظام بائیو میڈیکل ویسٹ یونٹ میں انجام دی گئی۔
इस मौके पर पुलिस कमिश्नर निजामाबाद पी साई चैतन्या और दूसरे आला एहलकार भी मौजूद थे। वरंगल सिटी में जमात इस्लामी हिंद वरंगल की जानिब से एक अहम इंटेलेक्चुअल मीट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका मौजू उम्मत की तरक्की और सरबुलंदी के लिए लाहे अमल था। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मुश्तबा फारूक साहब रुकन मरकजी मजलिस शोरा जमात इस्लामी हिंद थे। इस फिक्री नशिस्त में शाहिद मसूद रीजनल डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा दानिशवरान, समाजी और सियासी सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। उम्मत मुस्लिमा की तालीमी, समाजी और फिक्री मजबूती पर तफसीली गुफ्तगू की गई। प्रोग्राम के अख्तिताम पर मुश्तबा फारूक साहब ने मीडिया से बातचीत की और हाल ही में हुई डिबेट मुफ्ती शमील नदवी और जावेद अख्तर 10 गॉड एक्सिस के मबाहिस पर कुरान और हदीस के अलावा अल्लाह तक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नुक्ते नज़र से बताया कि इस्लाम में एथिक्स से निपटने का तरीका तसादुम नहीं बल्कि हिकमत, सबक और मजबूत दलाइल पर मबनी मुकालिमे है। उन्होंने कहा, कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अल्लाह के वजूद और रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्ल और दलील के साथ पेश किया जाना चाहिए। जिले के बी आसिफाबाद के कागज नगर रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज करीब कल रात के 10 बजे करीब 2 मोटरसाइकिलों में भयानक तसादुम हो जाने पर शेख बाबू बरसर मौका हलाक हो गए और दूसरे 2 नौजवान जख्मी हो गए। हादसे में जख्मी हो जाने वाले नौजवानों को मुकामी इलाज के लिए शरीक कर दिया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने जख्मी होने वाले नौजवानों की हालत तशवीशनाक बताई है। निर्मल एएसपी की हैसियत साई किरण IPS ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर जिले एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS से मुलाकात करते फूलों का गुलदस्ता पेश किया। जिले एडिशनल एसपी उपेंद्र रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि निर्मल एएसपी राजेश मीना IPS का तबादला गुज़िश्ता माह भैंसा ASP की हैसियत से अमल में लाया गया था, जबकि नए एसपी साई किरण को निर्मल ASP की हैसियत से तैनात किया गया। उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद सियासत न्यूज़ से बातचीत की और कहा, निर्मल में अमन और अमान के तहफ़्फ़ुज़, जराइम की रोकथाम, अवाम में पुलिस के एतमाद की बरकरारी पहली तरजीह होगी। अमन और अमान को बरकरार रखा जाएगा, जिसमें अवाम का ताउन लाज़मी होगा। इस मौके पर SDPO दफ्तर में अफसरान अमले की जानिब से उन्हें मुबारकबादी भी पेश की गई।